میں روزانہ ایک خاص دعا مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ آج ان عورتوں کو یہاں بھیجنا جو جنتی عورتیں ہوں. ملی جلی گفتگو کروں گی کیونکہ انہوں نے کوئی ہوا سا بنا کے پیش کر دیا ہے. پنجابی اردو مکس ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ لوگ تھوڑا ہنسیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہنسیں, مسکرائیں. میں نے کچھ ایسا نہیں کیا جتنا ان لوگوں نے بیان کر دیا. میں نے صرف اپنے 5 گھنٹے استعمال کیے ہیں. میں نے اپنی برکت کا وقت استعمال کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو برکت دی گئی ہے فجر کے وقت میں. تو میں نے فجر کی نماز کے بعد, قرآن کی تلاوت کے بعد, نبی کریم پہ درود پاک بھیجنے کے بعد پھر میں اپنے کاموں کی لسٹ بناتی ہوں. کچھ کام ہو جاتے ہیں, کچھ رہ جاتے ہیں, لیکن برکت بہت ہے ان کاموں میں. اور 9 سے 2 بجے تک میں خواتین کو ٹائم دیتی ہوں کہ اس درمیان میں پہلے تو یہ تھا کہ میرے بچے اسکول جاتے تھے تو میں وہ ٹائم دے لیتی تھی. تو اب تو تن من دھن سے میں آ گئی ہوں اس میدان میں. تو میں نے صرف 5 گھنٹے استعمال کیے. 5 ہی میرے بچے اور 5 ہی وہ نکات ہیں, 5 نکات ہیں جن کو میں نے اپنایا. وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو ہم کیسے ان کی شخصیت کو بھول جائیں, جنہوں نے ہمیں یہ ایک چارٹر دیا, بتایا. نبی کریم جب آپ غار حرا سے واپس آئے, یہ واقعہ بڑے غور سے سننے والا ہے. موبائل اور بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں. حضرت خدیجہ کو اگر آپ نے فالو کرنا ہے تو آپ کو سننا ہوگا کہ حضرت خدیجہ حضور پاک کی پہلی زوجہ محترمہ ہے. آپ سے 15 سال عمر میں بڑی ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور اپنی قوم کے لیے سوچتے تھے کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں, جوا, بچیوں کو دفن کرنا, تو فرشتہ نازل ہوا. فرشتے نے جب وحی پہلی پہنچائی تو حضور پاک ظاہر ہے کہ انسان تھے, بشر تھے, تو وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئے, خوف زدہ ہو گئے, غم زدہ ہو گئے. اب گھر آتے ہیں تو زوجہ محترمہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑا دو, مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے. اب حضرت خدیجہ نے کمبل اڑا دیا, کوئی سوال نہیں کیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوسان ذرا بحال ہوئے, تھوڑے سکون میں آئے, تو اٹھ کے بیٹھے اور اپنی بیوی سے, حضرت خدیجہ سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا. تو آپ نے کیسے حوصلہ دیا, حضرت خدیجہ نے نبی کریم کو کیسے حوصلہ دیا؟ 5 باتیں کہیں. سب سے پہلی بات کہی, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, یعنی آپ ترس کھانے والے ہیں, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں, آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں, آپ مہمانوں کا احترام کرتے ہیں, آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں, آپ امانتوں کو حفاظت سے لوٹاتے ہیں, آپ امانتوں کو حفاظت سے لوٹاتے ہیں, آپ بیواؤں کی, آپ یتیموں کی, مسافروں کی, اداس لوگوں کی دلجوئی فرماتے ہیں. تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم نہیں کہہ رہے, آپ سن رہے ہیں. حضرت خدیجہ فرما رہی ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا, آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ پھر آپ کو حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. یعنی سیانے ہوتے ہیں نا, سیانے, وہ سیانے تھے کہہ رہے اس زمانے میں, وہ توریت لکھ رہے تھے اپنے ہاتھ سے. جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوا تھا, تو اگر میں اس وقت تک زندہ ہوا تو میں ضرور مدد کروں گا, آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. تو حضور پاک بڑے حیران ہو کے پوچھتے ہیں, کتنے پیارے لگ رہے ہوں گے اس وقت. انہوں نے کہا کہ مجھے میری قوم نکال دے گی, مجھے میری قوم کیوں نکال دے گی, سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ ہوگا کیا. بہرحال پھر جو مشکلات کا سفر شروع ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, بیان نہیں کیا جا سکتا. سچی محبت کریں اپنے نبی سے, سب ٹھیک ہو جائے گا. اور ان 5 باتوں پہ عمل کریں.
5 باتیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، حضرت خدیجہ نے ہمیں چارٹر دیا ہے تمام مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو صاف صاف بیان کر دیا کہ جس انسان کے اندر یہ 5 اصول ہوں گے اس کو بالکل سکون کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرنا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہ آئے گی، نہیں ہوگی۔ میں پھر بیان کرتی ہوں ایک بار حضرت خدیجہ کے وہ الفاظ میں پھر بیان کرتی ہوں کہ اے محمد آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ مہمانوں کا احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، آپ امانتوں کو حفاظت سے لوٹاتے ہیں، آپ بیواؤں کی، مسافروں کی، یتیموں کی دلگیری فرماتے ہیں، آپ ان کی دستگیری فرماتے ہیں۔ تو یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہو تو ہم ایک میٹھی مسکراہٹ سے بھی کسی کی دلگیری کر سکتے ہیں، ایک گلاس پانی دے کے بھی ہم کسی کی دلگیری کر سکتے ہیں، اس کو حوصلہ دے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ان کو بہت کچھ دے دیں، آپ تھوڑا سا ان کے ساتھ تعاون کر لیں تو بہت اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اجر دے گا۔ میں بہت زیادہ باتیں نہیں کروں گی، بس یہ کہوں گی کہ میں نے اپنے وقت کو استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو میری کامیابی کا راز یہ کہ میں نے اپنے وقت کو استعمال کیا، میں نے اپنے 5 گھنٹے استعمال کیے اور میں نے اپنے بچوں کی تربیت پہ توجہ دی۔ جب 2 ہو جاتے تھے نا، میں کونسلنگ کا کام کرتی ہوں، عورتوں کو سکھانا، تو میں 1:45 بجے اپنے آفس کو تالا لگاتی تھی اور گھر میں رکھا اپنا آفس۔ تالا اس لیے لگاتی تھی کہ 1:45 کے بعد اگر پرویز مشرف کی بیوی بھی آئی یا بیگ لے کے کھڑی رہی ہے میرے سین میں نے کہا میں نہیں ملوں گی، کیوں کہ میرے بچے میرے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، کلائنٹ تو آتے جاتے رہتے ہیں، تو میں نہیں ملی ان کو۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟